بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی جیل بھرو تحریک کی تاریخ دے دی ہے۔ اب وہ کن لوگوں سے جیل بھریں گے یہ ابھی انہوں نے نہیں بتایا، لیکن نواز شریف کچھ اور لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اور دوسری طرف پرویز الہی صاحب کی آڈیو لیکس کی گونج سنائی دیتی رہی، لیکن اثر کسی پر نہیں ہوا۔ وہی جج، وہی کام، وہی کیس، وہی ریلیف، سب کچھ ہو گیا۔ بہرحال وہ ہو تو گیا ہے۔ صدر صاحب بھی خط لکھ رہے ہیں، محبت بھرے خط الیکشن کمیشن کو۔ اس میں کیا نتیجہ آئے گا؟ اور پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودھری صاحب جو امریکی غلامی سے نجات کا ایجنڈا تھا، اس کے بعد اب امریکہ کو شکایتیں لگا رہے ہیں، ہماری پاکستان کی شکایتیں لگا رہے ہیں۔ وہ کیا شکایتیں ہیں؟ لیکن ان سے پہلے واپس آؤں گا میں جیل بھرو تحریک پر۔ عمران خان صاحب کا جو ایک وہ تھا نا فلیگ کیریئر کہہ لیں، یا ان کا مین ایجنڈا جو تھا کہ جیل بھرو تحریک کے ذریعے میں انقلاب لے آؤں گا، تو وہ جیل بھرو تحریک کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، تاریخ دے دی ہے۔ اچھا، ویسے تو عجیب بات ہے کہ تاریخ کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ آپ کو ایک روز قبل عدالت بلاتی رہی اور آپ نے ضمانت کے لیے درخواستیں دیتے رہے، بہانے کرتے رہے، سچے جھوٹے ملا جلا کے جعلی دستخط بھی کر دیے، سب کچھ ہو گیا، تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کہتے جی آ جائیں گرفتار کر لیں۔ وہ کیوں چل رہے ہیں؟ ابھی انہیں پیر والے دن یعنی پرسوں ان کا پھر پیشی ہے عدالت میں۔ اگر تو وہ عدالت چلے جاتے ہیں اور ضمانت لے رہے ہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر یہ جیل بھرو تحریک کیا ہے۔ اچھا، ممکن ہے وہ جیل بھرو تحریک ان کی صرف کارکنان کی حد تک ہو، تو وہ لوگوں سے بھر لیں گے نا، خود نہ جائیں اور اپنے مین لیڈرشپ نہ جائے، کیونکہ اگر مین لیڈرشپ چلی گئی تو پھر مشکل بن جائے گی۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا پیغام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو جیل میں رکھنا ہے اور کس کو نہیں رکھنا، یعنی وہ صرف مین جو لیڈرشپ ہے ان کو سلیکٹ کر کے جیل میں رکھ لیں گے، باقیوں کو کہیں گے السلام علیکم جی آپ واپس جائیں، اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ ویسے تو ہم شور کہ اگر ایک ایک مرتبہ بھی ادھر سے اندر سے چکر لگوایا گیا تو سب لوگ ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ ویسے ان بھاگنے والوں میں بڑے بھی شامل ہوں گے، وہ کوئی اتنے شوق سے نہیں جاتے، انہیں بھی پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، جیلوں میں ڈالتے رہے لوگوں کو، تو انہیں پتہ ہے کہ کیا سلوک ہونا ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم تو وہی ہے جو ان کے دور میں بھی چل رہا تھا، وہ کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی۔ تو اس کا خوف جو ہے اپنی جگہ موجود ہے، بلکہ خوف کا تو عالم یہ تھا کہ گزشتہ سے پیوستہ رات جب ان کی یہ گرفتاری کی خبریں چل رہی تھیں تو ان کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، سب لوگ، یہ ہمارے زمان پارک میں تو مجھے نا میں وہ لفظ نہیں سمجھ، بہت برا حال تھا، برا حال مچا ہوا تھا، ہاکار جو جس کو کہتے ہیں نا، وہ مچی ہوئی تھی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیس کی گاڑیاں آ گئی، پولیس کی گاڑیوں کے دستے، اور اس میں پریزن وین بھی اور ایمبولینس سے بھی، یہ ساری چیزیں وہاں سے گزریں، تو ان کو تو مصیبت پڑ گئی، ان کا لو جی وہ ہونے لگا ہے، گرفتاری ہونے لگی ہے۔ اچھا، اور وہ ڈر اس لیے بھی رہے تھے کہ عین اسی موقع پر کچھ اہم لوگوں کی میٹنگ بھی چل رہی تھی لاہور میں، بڑی اہم، بڑے ٹاپ لیول پہ نا، تو وہ لنک ہو گئی چیزیں اس سے کہ لے جی یہ گرفتاری کا فیصلہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا، I'm sure اس ہائی لیول کی میٹنگ میں یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی، لیکن ڈیسیژن نہیں ہوا، فی الحال گرفتاری کا ڈیسیژن نہیں ہوا، وہ معاملہ تھوڑا سا لٹک گیا۔ اور اس میں جو کچھ جاننے والے لوگ تھے، میٹنگ سے پہلے بھی ان کا خیال تھا کہ ابھی تک تو نہیں ڈیسیژن ہوا، لیکن میٹنگ کے بعد بھی پتہ چل گیا کہ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر اس کے لیے حکومتی سائڈ سے یہ بھی آیا، ایک ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ شاید کسی مذہبی تنظیم کا کوئی جلوس تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے بھی وہ روٹ چیک ہو رہا تھا اور کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں سے پولیس کی موومنٹ تھی۔ لیکن ایک موومنٹ سے جس میں چند گاڑیاں پولیس کی اور وہ پریزن وین وغیرہ، ان کے طوطے اڑ گئے تھے، یہ لوگ جیل بھریں گے۔ اچھا، جیل بھرنا ہے تو پھر انتظار کس بات کا؟ بدھ کی تاریخ اور 22 تاریخ ابھی آج ہی کر دیتے، کل جب یہ اعلان کیا تو ساتھ ہی کہتے جی آ جائیں جی۔ اب جو بیٹھ کے وہ پرانے قصے سنا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ باجوہ صاحب نے یوں کر دیا، باجوہ صاحب میرے فون ٹیپ کر رہے تھے، میری اسپیشل لائن جو ہے اس کو سن رہے تھے۔ او بھائی، آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی، آپ بڑے فخر سے بتاتے تھے خان صاحب کہ میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں اور ISI والے کرتے ہیں اور انہیں کرنے چاہیے، پھر کرنے چاہیے، کرتے رہنے دیں۔ تو یہ حکومت بھی ٹیسٹ کر رہی ہے، شاید وہ کہیں نہ کہیں سے چیک کرتے ہیں کہ کیا رسپانس آتا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا، اور کسی دن یہ گرفتاری ہو ہی جانی ہے، اٹھایا جانا ہے، اور یہ ممکن ہے ان کی جیل بھرو تحریک سے پہلے بھی ان کا ایک چکر لگوا دیا جائے۔ اگر پرسوں ان کی ضمانت کینسل ہو گئی، وہ ضمانت منظور نہ ہوئی جو حفاظتی ضمانت وہ مانگ رہے ہیں، تو
کچھ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب. آپ نے بدھ کی تاریخ ذرا لیٹ رکھی ہے, اوپن رکھ لیتے کہ جب مرضی کر لیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں جب وہ پکڑیں گے, گرفتاریاں شروع کریں گے, پھر ہم جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے. بہرحال یہ شغل تو خان صاحب کی طرف سے چلتے ہی رہیں گے. نواز شریف صاحب بھی جیل بھرنے کے موڈ میں ہیں, لیکن وہ اپنے یا اپنے لوگوں کے ذریعے نہیں, بلکہ وہ پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں, عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں سے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جیل بھرنا تو نہیں ہے, لیکن کچھ خاص لوگ ہیں, اور ان کا خیال یہ کہ 5 کا ٹولہ جو ہے, جو یہ سارا رجیم چینج, اصلی رجیم چینج جو 2017 سے سٹارٹ ہوا تھا اور 2018 میں فائنلی ایگزیکیوٹ ہو گیا, اس میں جن لوگوں نے رول پلے کیا تھا ان کو پکڑا جائے. اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں, جنرل باجوہ صاحب ہیں, جنرل فیض صاحب ہیں, ثاقب نثار صاحب ہیں, جسٹس کھوسا ہیں. تو اس طرح سے یہ نام جو کوٹ ہوتے ہیں, وہ ان 5 لوگوں کو جو ہے نا ان کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو پکڑیں گے, ان کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. جب تک ان کو نہیں پکڑیں گے یہ مسئلہ, اور وہ کہتے ہیں یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے, یہ اس ملک کا مسئلہ ہے, اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. یہاں کی حکومت انہوں نے گرائی تھی ایک سازش کے ذریعے. خیر وہ اب تاریخ ہے اور وہ سب کے سامنے ہے, اب اس میں کوئی چیز خفیہ نہیں رہ گئی. کیسے لوگ آئے, کیسے وہ اقامہ کیس بنا, پاناما سے اقامہ بنا, اقامہ میں پھر وہ تنخواہ کا مسئلہ آیا, پھر جے آئی ٹی بنی, پھر نگران ججز تعینات ہوئے, پھر واٹس ایپ کے فیصلے, اور بہت کچھ ہے. اب تو وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے. اب تو کنفیشنز آ چکی ہوئی ہیں. باجوہ صاحب کی کنفیشن موجود ہے, عمران خان صاحب کی موجود ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں باجوہ صاحب نے 2 بریگیڈیئرز لگائے تھے نواز شریف کو فارغ کرنے کے لیے. اچھا, باجوہ صاحب خود کہتے ہیں کہ عمران خان اس بات پہ بہت خوش تھے کہ میں نے نواز شریف کو رگڑا لگایا ہوا تھا, کھینچ کے رکھا ہوا تھا, نکال دیا, فارغ کر دیا. دونوں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, دونوں اعتراف کرتے ہیں, دونوں کنفیشن کرتے ہیں. تو اب تو ساری جو گیم ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے. آج کل جب نواز شریف صاحب بھی یہ فرما رہے تھے, ان کے وہ کلپس موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, اپنے گھر کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میاں صاحب بالکل ایکشن ہونا چاہیے, لیکن کس نے کرنا ہے؟ میاں صاحب کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے؟ میاں صاحب آپ کے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کو حکم دے. رانا ثناء اللہ صاحب ان کے جو وزیر داخلہ ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کرنا ہے, مجھے اجازت دے, میں تو کرنا چاہ رہا ہوں, حکومت اجازت نہیں دے رہی. تو حکومت سے کہیں, حکومت کا مطلب وزیر اعظم ہوتے ہیں نا, اور ان کی کیبنٹ میں چلے ٹھیک ہے کچھ اتحادی جماعتیں بھی ہیں, لیکن وہ اس ایشو کو اٹھائیں تو صحیح, کیبنٹ میں لے کے جائیں, پتہ چلے کہ کون اس کے مخالف ہے اور کون حق میں ہے. وہ جو کلپرٹ ہیں, جو ڈیسائیڈ ہو گئے ہوئے ہیں, جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہوئے ہیں, اور جو کنفیشن کر رہے ہیں, جو اعتراف کر رہے ہیں اپنے جرم کا کہ ہاں ہم نے یہ جرم کیا تھا, اس ملک کی منتخب حکومت کے خلاف یہ جرم کیا تھا, سازش کر کے عدالتوں کے ذریعے 2 نمبر کیسز بنا کے ایک وزیر اعظم کو فارغ کیا تھا. جب یہ اعتراف موجود ہے تو اس پہ کارروائی کریں. اور بے شرمائی کی حد تو یہ ہے کہ کسی جج کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو نہیں فرق پڑتا. آپ باقی تو چھوڑ دیں, یہ 2 دن پہلے جو آڈیو ٹیپس آئیں, آڈیو کالز کی ریکارڈنگ آ گئی ہمارے پاس, جس میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی بات ہو رہی تھی. پرویز الہی صاحب ان کے بارے میں فرما رہے تھے کہ وہ ڈوگر صاحب کا کیس ان کے پاس لگائیں, وہ بڑا اچھا مینیج کر لیں گے, اور انہوں نے بیٹھ کے مینیج کر لیا. اچھا, وہ کیس سننے سے پہلے یہ آڈیوز آ گئی تھیں, 101% گارنٹیڈ بات ہے کہ ان تک پہنچ گئی ہوں گی, یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تک نہ پہنچی ہو. لیکن ہماری عدالت کا چونکہ رویہ ایسا ہے, عدالت تو اپنا ڈیسیژن دینے کے بعد ایک ملزم یا ایک فریق جس تک وہ ڈیسیژن پہنچنا تھا, عمران خان صاحب, عدالت نے خود ہی ایک گھڑ دیا کہ ہو سکتا ہے ان تک پیغام نہ پہنچا ہو, فیصلہ عمران خان صاحب تک نہ پہنچا ہو. تو جب ایک فریق کے لیے, ایک ملزم کے لیے ہماری عدالت اتنا کوشچن رکھ سکتی ہے, تو جسٹس صاحب کے لیے تو پھر اور بھی زیادہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, ان کے کیریکٹر پر, ان کی جو ایکٹ ہے, جو انہوں نے کرنا ہے ابھی فیوچر میں, اس کے بارے میں کیا پریڈکشن دی جا رہی ہے, کیا بات بتائی جا رہی ہے. تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ ایک کوئی گٹھ جوڑ ہو رہا تھا, اس کا تو مطلب یہی نکلتا ہے. لیکن انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی, انہوں نے بیٹھ کے کیس سنا ہے. ہاں, مارجن پھر وہی آ جاتا ہے کہ ممکن ہے ان تک, جو کہ چونکہ عدالت نے یہ ڈیسیژن کر دیا ہوا ہے یا عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہوئے, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, تو ہو سکتا ہے ان تک یہ پہنچا ہی نہ, انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. ظاہر ہے ان کے سامنے بٹھا کے تو نہیں کہہ سکتے نا ہم, تو ان کی غیر موجودگی میں ہونا تھا, اور عدالت میں
عدالت میں جو جج ہے، وہ جو وکیل ہیں حکومتی یعنی اٹارنی جنرل ہے، وہ تو ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. وہاں بھی پھر حکومت کی نااہلی ہے، حکومت کی سستی ہے، حکومت کی کمزوری ہے. ایسے اٹارنی جنرل کو فارغ کریں اٹھا کے، کوئی اپنی مرضی کا بندہ لگائیں. پھر وہ روتے ہیں کہ ہمارا لگا نہیں سکتے. مطلب کیا کیا مجبوریاں ہیں، کہاں کہاں کمپرومائزڈ ہے بیچاری حکومت ہماری. وزیر اعظم صاحب، نواز شریف صاحب، اس طرح کام نہیں چلے گا. حل ایک ہی ہے، نواز شریف صاحب خود واپس آئیں، یہاں آ کے چیزوں کو فیس کریں، دیکھیں کیا ہو جائے گا. ورسٹ ٹو ورسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ انہیں ایک دفعہ جیل میں بھیج دیں گے. نواز شریف صاحب اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ کو زیادہ لمبا عرصہ نہیں رکھ سکیں گے. آپ نے اگر پارٹی کو لیڈ کرنا ہے، پارٹی کو لے کے چلنا ہے، تو پھر آپ کو یہ سٹیپس لینے پڑیں گے. بہت سی چیزوں میں ہم چیزوں کو ایبسولوٹ رائٹ یا ایبسولوٹ رانگ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں ہوتی ہیں، سب چیزیں گرے میں نہیں ہوتی. تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام کو نہ لڑائیں، لوگوں نے جا کے پتھر نہیں مارنے ہیں لوگوں کو، اور وہ اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے، وہ اس سے انارکی پھیلتی ہے. آپ نے سڑکوں پہ فیصلے نہیں کروانے، اس کا طریقہ ہے، اس کے مطابق چلیں، ہمت کریں، سیاست کریں، سیاست کی جنگ لڑیں، پھر یہ کام ہوگا. اور جنگ تو خیر سیاست کی جنگ تو صدر صاحب بھی لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کا رول سیاسی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ اب زور دے رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن ہو جائے. اچھا، اب صدر صاحب کے کہنے سے اگر ہونے ہیں، جو کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا، آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صدر صاحب کا رول ہے، لیکن صدر صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی میں کہہ رہا ہوں الیکشن کروائیں. اور یہ بڑا افسوسناک عمل ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. کبھی عدالت کو کہیں نا اس طرح سے، ججز کو کہیں جہاں پر کیسز پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں اور کیسز نہیں سنتے ججز جو ہیں، ان کو ذرا صدر صاحب کہیں اس طرح سے کہ جناب آپ فلاں کیس نہیں سن رہے، کیوں نہیں سنتے، کر کے دکھائیں ذرا. مطلب جہاں آپ کا زور چلتا ہے، جہاں آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو دبانے کے لیے، وہاں چل پڑتے ہیں. کوئی آئین کی پاسداری نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے، کوئی ایتھکس نہیں ہے. جس کا داؤ لگتا ہے وہ منہ اٹھا کے چل پڑتا ہے. تو صدر صاحب تو براہ راست ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں، وہ تو عمران خان صاحب کے نمائندے بنے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق وہ چلے جا رہے ہیں. خیر وہ شاید اس طرح سے بھی کر کے دیکھ لیں. اور پارٹی ان کی کمال ہے. پہلے تو ان کا نعرہ تھا پارٹی کا کہ امریکی غلامی سے نجات دلانی ہے. اوور آل ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اور وہ ساری چیزیں پہلے تو خان صاحب بھاگے ہیں اس سے، سائفر سے. انہوں نے کہا وہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، امریکہ نے کچھ نہیں کیا، یہ تو یہاں پہ جنرل باجوہ نے کیا تھا. اچھا، وہ جنرل باجوہ جس کو ایکسٹینشن دینے کے چکروں میں تھے، لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے چکروں میں تھے، اس کی باتیں کرتے ہیں آپ کہ اس نے کیا سارا کچھ. تو بھائی وہ کر رہا تھا تو پکڑ لیتے اس وقت، جب آپ خود وزیر اعظم تھے تب احتساب کرتے اس کا. اب باہر بیٹھ کے چھلانگے مارنا، اچھلنا، کودنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو مرضی کرتے رہے. پر اب وہ امریکہ کے منتوں پہ، ترلوں پہ اترے ہوئے ہیں. پہلے تو اپنی وہ لابنگ فرم رکھی تھی، اب فواد چودھری صاحب امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کو شکایتیں لگا رہے ہیں. شکایتیں کس کی لگا رہے ہیں؟ پاکستان کی. اور دو بڑی چیزوں پہ لگا رہے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اچھا، اب سبحان اللہ، آپ بات یہ دیکھیں، یہ کون بات کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے اس وقت کے وزیر، یعنی آج اگر ہم بات کریں تو سابق وزیر فواد چودھری صاحب، جن کے دور حکومت میں لوگوں کو اٹھا کے بغیر کسی وجہ کے کئی مہینے، کئی سال جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا. وہ جا کر آج فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. وہ کس کو کیا ہے؟ آپ کا بندہ کون اندر ہے یہ تو بتائیں ذرا. کوئی ایک بندہ بتائیں مین سٹریم میں سے کون سا بندہ آپ کا اندر ہے؟ جاتے ہیں، کیس بنتا ہے، اس میں پکڑے جاتے ہیں، اگلے دن ضمانت ہو جاتی ہے، آپ گھر آ جاتے ہیں. 2 دن کے لیے گئے تھے تو رونے لگ گئے تھے بیٹھ کے بچوں کا ذکر کر کے. اور جن کو آپ نے کئی مہینے، 10 مہینے رکھا ہے، اس دوران میں ان کے عزیز پیارے فوت ہو گئے، آپ نے ادھر نہیں جانے دیا، اور یہ ساری حرکتیں آپ نے کی ہیں. اچھا، آج اپنے بچوں کی دفعہ آپ کو رونے آ جاتے ہیں. ان کے بچے نہیں تھے؟ وہ شہباز شریف، حمزہ شہباز، میر شکیل الرحمان، صحافی لے لیں، پولیٹیشین لے لیں، رانا ثناء اللہ، اور پتہ ہی کیا، وہ کیسے جھوٹے کیس بنا کے، ہیروئن کا کیس بنا کے اندر کر دیا جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی تھی. یہ لوگ آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. اور ان کی کوشش ہے کہ دنیا میں پاکستان کے معاملات مزید خراب ہو جائے. تو خان صاحب آپ تو اسی ایجنڈے پر آئے ہوئے ہیں، لگے رہیں اس پر. اور دوسرا فرما رہے ہیں کہ مذہبی قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب 3.5 سال ریاست مدینہ بنانے کا ذکر کرتے رہے ہیں، اس کا بلند و بانگ دعوے کرتے رہے ہیں. تو وہ ایک روحانی یونیورسٹی کے علاوہ اور بنایا کیا ہے؟ یہ اگر مذہبی قوانین کا غلط استعمال کہیں ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ جا کے تقریریں کر لیں دنیا بھر میں،
بڑی خوبصورت تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، میں بھی یہاں بیٹھ کے تقریر کر سکتا ہوں، تو تقریریں جتنی مرضی کر لیں. آپ کے پاس حضور حکومت تھی، پورے پاکستان کی حکومت آپ کے پاس تھی، 3.5 سال آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. تو ان 3.5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ مذہبی قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کچھ کیا؟ آپ نے بنائی جناب روحانی یونیورسٹی، اور آپ کی قیادت میں پرویز الہی صاحب نے جو اضافی کام کیا مذہب کے حوالے سے، بس ٹھیک ہے کرتے رہے. آپ نے مذہبی قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اور کھل کے کہیں فواد چودھری صاحب جو ہیں عمران خان سے بیان دلوائیں کہ کیا غلط استعمال ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. ہمت کریں پھر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط استعمال ہو رہا ہے تو بتائیں. یہ چھپ کے امریکی سفیر سے بات کرنا تو بڑا آسان کام ہے. بیٹھے نا، روز عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر، ہر روز بلا ناگا بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کوئی پوڈ کاسٹ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی عوام سے خطاب ہے، کبھی وکلا سے ہے، کبھی صحافیوں سے ملاقات، روز آتے ہیں ٹی وی پر. تو بیٹھ کر بتائیں، اس ایشو کو ایڈریس کریں، اس کا کبھی جواب دیں ذرا کہ کیا ہو رہا ہے. حضور اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ آپ کو کلیئر کٹ کوئی پالیسی اپنانی پڑے گی. یہ آپ سب چیزوں کے ساتھ چلا کے ایک جو ہڑبونگ مچایا ہوا نا عمران خان صاحب نے، عمران خان صاحب اب اس میں کامیابی کی گنجائش مشکل ہے. آپ کے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں، آپ کی گرفتاری بھی ہونی ہے، آپ کی نااہلی بھی ہونی ہے، آپ کو سزائیں بھی ہونی ہیں. تو یہ جو جیل بھرو تحریک کا آپ کا شوق ہے نا، یہ سارے شوق پورے ہو جائیں گے، آپ کے سارے چاؤ اتر جائیں گے. ویسے بھی آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. آپ کہتے تھے عدم اعتماد کی تحریک آئے میرے خلاف، وہ آ گئی. آپ کہتے تھے یہ مجھے نکال لیں، میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، انہوں نے نکال دیا. آپ کہتے تھے مجھ پہ 62 63 لگائے، لگ گئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بھگتنی پڑیں گی، لیکن عوام بھی بھگتنے والے موڈ میں ہی ہے. 3 ہفتے میں 57 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے. کوکنگ آئل 700 روپے سے زیادہ ہے. بجلی کی قیمتیں روز بڑھ رہی ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی اور بجلی بھی انتہائی مہنگی ہوگی. پیک آورز کے نام پہ تو رگڑا لگ جائے گا. تو وزیر اعظم صاحب، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، آپ مائی باپ ہیں اس ملک کے، کچھ سوچیں، عوام کو بھی کوئی ریلیف دینے کے بارے میں سوچیں. شکریہ.